बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। افق ٹی وی میں خوش آمدید۔ لائف کوچنگ ود ڈاکٹر راشد محمود کے ساتھ آج آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں۔ اور ڈاکٹر راشد صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور لائف کوچنگ کے حوالے سے ان کی سکلز ہیں، ان کا بڑا اپنا نام ہے اپنی فیلڈ میں۔ تو ویلکم راشد صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ایک بڑا رجحان ہے اہلیت کو بہتر بنانے کا، قابلیت کو بہتر بنانے کا، تو اس کی بالکل اس کے اگینسٹ ایک اور چیز ہوتی ہے سکلز، جس کو کہتے ہیں مہارت۔ تو مہارت، سکلز ورسز ایبیلٹی، تو ان میں کیا فرق ہے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس قابلیت کی دوڑ میں ہم سکلز کو کہیں اگنور کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے بہت اچھے ٹاپک کا انتخاب کیا۔ مہارت اور اہلیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کو پہلے تو اگر ڈیفائن کر لیا جائے کہ ہم اہلیت کس کو کہتے ہیں اور ہم مہارت کس کو کہتے ہیں۔ اہلیت کو عام طور پہ ابیلٹی اور مہارت کو اسکل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچے میں جو گلاس کو پکڑنے کی طاقت ہے، آپ اسے اہلیت کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے گلاس کو کس طرح سے، کہاں سے، کس طریقے سے، کب اس نے پکڑنا ہے، کب چھوڑنا ہے، یہ آپ اس کو مہارت کہہ سکتے ہیں، اس کو اسکل کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کسی کے گلے میں انسٹرومنٹ جو پڑا ہوا ہے جسے ووکل کارڈ کہتے ہیں، وہ آواز پیدا کرنا ہے تو اس کا کام، تو وہ جو ہے وہ قابلیت یا اہلیت ہے۔ اب اس سے وہ کیا آواز پیدا کر رہے ہیں، کون سا لفظ بول رہے ہیں، کون سا نہیں بول رہے، اسے مہارت یا اسکل کہیں گے۔ جی بالکل بالکل، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک لفظ بولنے کے لیے بچے کو 1 سال لگ جاتا ہے، لیکن وہ لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں شاید اس کو بعض اوقات عمر لگ جاتی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا مقصد یہ کہ ہم وہ عمر نہ لگائیں، ہم کس طرح اس کو کم سے کم وقت میں اس چیز پہ سوئچ آن کر سکتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیے، کسی کو سریلی آواز کا ملنا یہ مہارت نہیں ہے، یہ اہلیت ہے۔ اب اس سریلی آواز کو سروں کی ترتیب دے دینا یہ مہارت ہے۔ اب دیکھ لیجئے، جیسے ہمارے نصرت فتح علی خان، اب اگر ان کی آواز بہتر تھی، انہوں نے اس پہ اکتفا کرنے کی بجائے اس میں مہارت حاصل کی۔ پہلے ان کو پاکستان کے ایک چھوٹا سا شہر فیصل آباد جانتا تھا، پھر ان کو پنجاب پورا جاننے لگا، پھر پورا پاکستان، پھر ایشیا، اور پھر اس کی سرحدیں پوری دنیا تک پھیل گئیں۔ ابھی دنیا کا کوئی کنٹری ہوگا جو نصرت فتح علی خان کو نہیں جانتا۔ اور میں نے نصرت فتح علی خان کے اردو کے جو گائے ہوئے گیت اور غزلیں اور قوالی ہے، اس پہ انگریزوں کو، انگلش جاننے والوں کو جھومتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ عام ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں کہ وہ رقص کر رہے ہیں۔ اب وہ رقص ان کی اہلیت پلس ان کی مہارت پہ کر رہے ہیں۔ اگر صرف اہلیت ہوتی تو شاید ایسا پاکستان میں ابھی بھی اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی آواز بہت سریلی ہے، لیکن وہ سریلی آواز کیونکہ مہارت کی وہ پگڈنڈیوں سے نہیں گزری، لہٰذا وہ کہیں چھوٹے سے علاقے تک محدود ہے۔ تو آپ نے اپنی اہلیت کو جب تک مہارت کی کسوٹی سے نہیں گزارنا، آپ آگے کسی بڑی منزل کے مسافر نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے زندگی میں ہمیں خود یا اپنے بچوں کو اگر کام کروانا ہے تو ہمیں سکلز پہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی سکل جو ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہو، جس میں ان کو شوق ہو، اس طرف ان کو جانے دیجیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میرا بیٹا بس ایک ڈاکٹری کی ہی سکل حاصل کرے، میرا بیٹا ایک انجینئر ہی بنے۔ اگر اس کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے تو وہ اس مہارت میں کمال حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور فارسی میں کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا،
کسب کمال کن کہ عزیزی جہاں شوی، کہ آپ نے اس مہارت میں بھی کمال حاصل کرنا ہے، آپ نے اس اسکل کا بام عروج جو ہے وہ ٹچ کرنا ہے، اس کی بلند ترین سطح تک جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا نام ایک خاص جگہ سے نکل کے ایک بڑی وسعت والے مقام تک پہنچ جائے گا۔ تو ہمیں اپنی مہارتوں کو ایک مہارت میں کنورٹ کر کے، جیسے جیک ٹو آل ماسٹر آف نن، کہ آپ نے ہر مہارت میں ہاتھ ڈال دیا ہے، ہر سکل سیکھنا شروع کر لی ہے، ماسٹر کسی میں نہیں ہوں گے۔ ہمیں کام سارے کرنے آئیں لیکن ماہر آپ کو ایک کا ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی نا کہ ایک بندے کے اندر اہلیت ہے اور اس نے اپنی اہلیت کے مطابق سکلز بھی حاصل کر لیں، لیکن ہمارے ہاں تو کچھ الٹ ہی چیزیں چل رہی ہیں۔ مثلا ایک تو لوگوں میں اہلیت کا فقدان ہوتا ہے، پھر سکلز کی طرف نہیں آتے بلکہ ڈگریوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں جی بالکل، یہ بھی آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑ دیا۔ ہمارے ہاں ہے ایسا ہی، کیونکہ موسٹلی ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے، انجینئر کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے۔ بلکہ ہمارے تو ایک دوست لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک وکیل اپنے بیٹے کو انتہائی مار مار کے کہہ رہا تھا تم نے وکیل ہی بننا ہے، تو آخر پہ اس نے پوچھ لیا کیوں؟ کہتا ہے تاکہ میرا کوٹ ضائع نہ ہو، تمہارے کام آ سکے۔ تو ہمارے ہاں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلنے کا رواج ہے، لیکن جان لیجئے دنیا میں جنہوں نے بھی مہارت حاصل کرنا تو شروع کی لیکن اپنے ایپٹیٹیوڈ سے الٹ شروع کر لی نا، وہ اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ جنید جمشید کو دیکھ لیا جائے، کہاں وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ، کہاں انجینئر، لیکن نام کس میں کما رہے ہیں؟ وہ گلوکاری میں۔ ایسے ہی ابرار صاحب جو ہیں، ابرار الحق صاحب، وہ ایچیسن کے ٹیچر کے طور پہ رہے لیکن نام کس میں کمایا؟ گلوکاری میں۔ تو یوں آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا آپ ایک وکیل ہیں یا گلوکار ہیں، اس چیز پہ مہارت کی طرف بڑھیے جو آپ کے اندر کی آواز ہے، جو آپ کا اصل میں ایکس فیکٹر ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی ایک ایکس فیکٹر فائنڈنگ پہ پروگرام کر چکے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ایکس فیکٹر فائنڈ کر لیجئے، پھر آپ اس مہارت میں درجہ کمال کی طرف بڑھنے لگ جائیے۔ اندھا دھن کسی طرف چلنا اور آخر پہ جا کے پلٹ آنا، یہ قطعاً اچھا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ایپٹیٹیوڈ پہ چلتے ہوئے مہارت سکل کا انتخاب کیا، اس میں درجہ کمال کو پہنچے۔ کسی کا بیٹا فٹ بالر بننا چاہے تو وہ کہے گا پاگل ہو یار، انجینئر بنو، تو اسے کہنا چاہیے کہ میسی کو دیکھو، چھوٹا قد اور ریجیکٹڈ، انہوں نے کہا جی آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے اور کچھ کر لیں، اس نے کہا میں نے کھیلنا ہی یہ ہے۔ اور ایک وقت آیا ہے کہ وہ اکیلا بندہ 1000 انجینئر سے بھی زیادہ پر منتھ وہ انکم کما رہا ہوگا۔ 1000 انجینئر کی جتنی پے ہے وہ ایک ماہ کی اس کی شاید ایک دن کی اتنی کمائی بنتی ہو، کہ وہ جہاں تک میرے علم میں ہے 24-25 ارب روپے سے بھی زیادہ وہ سالانہ کا ریونیو ایک کلب سے صرف لے رہا ہے۔ تو وہ ہمارے ہاں 100 انجینئر کی پوری زندگی کی شاید اتنی تنخواہ نہ ہو، لیکن کس وجہ سے؟ کہ اس نے اپنی سکل میں درجہ کمال حاصل کر لیا۔ اچھا، مجھے آپ کی گفتگو سے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معانی کو، واہ، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نا بندی۔ بالکل۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اہلیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل۔ فطرت خود بخود اس کو سنوار رہی ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ مختلف قسم کی اہلیت اور قابلیت کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، وہ غلط ماحول میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ پنپ نہیں سکتی، دب جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں، ہمیشہ ایک استاد کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ ہمارے آج کل ایک بڑی اچھی ٹرم چل رہی ہے مینٹور۔ ایک مینٹور ضرور اپنا منتخب کیجیے۔ جب تک آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، آپ ٹھیک رستے کی طرف نہیں آ سکتے۔
آپ نے اگر اپنے بیٹے کو کوئی گائیڈنس دینی ہے تو وہ اپنی مرضی کی بجائے اس کے ٹیسٹ کے مطابق دیکھیں. اگر آپ کا بیٹا ہر آپ کی دی ہوئی گھڑی کے تحفے کو کھول کے اس کے مشینری کو دیکھنا چاہ رہا ہے تو جان لیجئے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ میکینیکل ہے. اور اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ شروع سے ہی چیزوں میں دلچسپی لینے کی بجائے لوگوں کے رویوں پہ بات کرتا ہے، دوسری اس طرح کے معاشرتی انداز پہ بات کرتا ہے، تو وہ سائنٹسٹ نہیں، وہ سوشل سائنٹسٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہے. تو اس کو اس کی فیلڈ کی طرف لے جانا اور اس کو ایک اچھا گائیڈ فراہم کر دینا، یہ آپ کی اصل میں اس کی طرف بہت بڑی خدمت ہے. اچھا، یہ گائیڈ کون فراہم کرے گا؟ کیونکہ میں اب اوورآل ہم اپنے ملکی جو معاشرہ جو ہے یا ملکی حالات کو دیکھیں تو ہمارے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت نیچے ہے. اسپیشلی جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو وہ اس حوالے سے کوئی رہنمائی مہیا کر سکیں، بلکہ وہاں پہ جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کے اندر بھی اتنی ان کی بھی اتنی گرومنگ نہیں ہوتی. جی ایسا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا؟ لیکن دیکھیے یہ لوگوں کا نا تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ شاید جو گائیڈ ہوتا ہے یا مینٹور ہوتا ہے نا وہ کوئی بہت بڑا انسان ہو، وہ کوئی بہت پڑھا لکھا بڑی ڈگریوں کا مالک ہو. ایسا نہیں. اقبال کو جب سر کا خطاب دیا جانے لگا تھا تو انہوں نے انکار کیا کہ جب تک میرے پرائمری کے استاد کو شمس العلماء کا نہیں خطاب دیا جائے گا میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو اب جب مولوی میر حسن صاحب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس بہت لمبی چوڑی ڈگریاں یا کچھ بہت زیادہ نہیں، حالانکہ وہ خود سائیکل پہ پڑھانے آ جایا کرتے اور بات کر کے جاتے. اصل میں آپ کو ہر سٹیج پہ استاد تبدیل ہوتا خود بخود چلا جاتا ہے، کیونکہ جیسے کپڑے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ 6 سال کے بچے کو 12 سال تک وہی کپڑے پہناتے رہیں. اس کے جسم کی ضرورت کے مطابق کپڑے خود بخود تبدیل ہوتے ہیں. اسی طرح اس کو پرائمری میں صرف وہ مینٹور میسر آنا ہے جس نے اس ذہن کے مطابق اس کی آبیاری کرنی ہے. وہاں آپ گاؤں سے نکل کے یونیورسٹی کے کسی ٹیچر کی تلاش نہیں کر سکتے. وہاں وہ گاؤں کی مسجد کا امام ہی اس طرح کا بندہ ہوگا جو اس وقت کے ذہن کی نشو و نما کر سکتا ہو. وہ گاؤں کے اگر آپ ہیں تو آپ نے اس گاؤں میں جو پراپر بندہ دیکھ کے اس کو پروائیڈ کرنا ہے. یہ بس آپ کی خدمت ہے. جب وہ میٹرک تک جائے گا تو آگے سے آگے رستے خود بخود تبدیل ہوں گے اور اس کے منٹور بھی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. وہی کہ فطرت خود بخود بالکل 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 وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ایسا ماحول بالکل ملتا ہے. بالکل. اور یہ حکیم جو اقبال ہیں یہ بات 100% ان کی صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر راشد صاحب، آپ نے بڑی اس ٹاپک پہ بڑی سیر حاصل بحث کی. ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے سوال ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے تو وہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیں. ہمیں آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بھیج سکتے ہیں. ہم اس کو اپنے آنے والے نیکسٹ پروگرام میں اس کو انشاءاللہ شامل کریں گے. ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0334 976 3374. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. اللہ حافظ.